سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة۔ یہ سورۃ البلد سورہ نمبر 90 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، اور اسی پر سورۃ البلد مکمل بھی ہو گئی۔ البلد کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، اسی کے نام سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا، سورۃ البلد۔ بلد کے معنی ہے شہر کے، بلد معنی شہر۔ فرمایا لا کے معنی ہم لوگ جانتے ہیں، لا معنی نہیں، عربی میں لا کے معنی ہے نہیں، تو یہ نہیں سے بات شروع کی جا رہی۔ اس سے پہلے بھی ایک صورت گزر چکی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ کفار کے عقیدے کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی آخرت کی، اسی پر ان کو تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ کیسے ہوگا۔ ابھی تک بہترین زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے، بہت خوش تھے، مگن تھے، اچھے سے زندگی گزار رہے تھے۔ محمد جب سے آئے ایک نئی بحث چھیڑ دی انہوں نے، اور سارا سکون غارت کر دیا کہ آخرت ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، اس دنیا میں یہ بھی کرو، یہ تیاری کرو۔ اچھے ڈھنگ سے اچھے بھلے ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وقت آیا مر گئے، ختم۔ ایک نئی بحث محمد نے چھیڑ دی کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا اور فلاں ہوگا اور یہ کرو، ایک ایک لمحے، ایک ایک بول کا حساب ہوگا۔ عجیب بحث چھیڑ دی اور سب کو خرخشے میں ڈال دیا، ایک مصیبت میں ڈال دیا۔ اچھے خاصے بھلے زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے، یہی تو اختلاف تھا نا ان کا۔ آخرت کی جو دعوت پیش کی آپ نے، تو یہی تو اختلاف تھا۔ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا،
ذالک رجع بعید، ارے جب مرا گئے، ختم ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، ختم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہمارے نہ جانے کہاں پوری دنیا میں بکھر گیا، کن کن صورتوں میں ہم جا کے لگ گئے، کہیں اینٹ کی، کہیں نہ جانے ان اینٹوں میں کتنے انسانی اعضا بھی ہوں گے جی، جو مٹی لائے گے تو پتہ نہیں قبرستان بھی رہی ہوگی یقیناً۔ تو یہ کیا بات ہوئی اور کون سا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ اٹھایا جائے گا، اٹھا کے دوبارہ حساب ہوگا؟ تو یہ سب باتیں ویسے ہی ہیں، ان فکروں میں نہ پڑو، اپنے کام میں اور اپنی زندگی میں ویسے لگے رہو۔ اللہ نے فرمایا لا، نہیں، وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ نہیں اٹھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کون پوچھنے والا ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہے کوئی پوچھنے والا جو تم سے پوچھے گا ایک ایک عمل کے بارے میں، تم یوں آزاد نہیں ہو، بلکہ تم پر کوئی نگراں ہے، تمہارا کوئی محاسب ہے جو تمہارا محاسبہ کرے گا، ایک ایک عمل کا محاسبہ کرے گا۔ یوں ہی زندگی نہیں ہے، کھائے پیے مر گئے ختم، یہ اتنا ہی نہیں ہے۔ لا، یہ بات نہیں ہے، یہ نظریہ تمہارا 100% غلط ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے۔ اب قسم کھا کے جو باتیں ثابت کی جا رہی ہیں وہ تو آگے ہیں، لا کا مفہوم سمجھا رہا تھا میں۔ قرآن جو ہے نا، ایک ایک لفظ کے اندر پورا پورا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے، اگر آپ اسے کھولیے گا تو ایک ایک گھنٹہ چاہیے، اس پر نہ جانے کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں آخرت سے متعلق، جو کچھ اس لا میں ہے، خالی لا میں۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ ہادہ کے معنی جانتے ہی ہیں، یہ بلد کے معنی ابھی آپ نے جان لیا، شہر۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، آگے آئے گا وہذا البلد الامین، امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ امن والا شہر کون ہے؟ مکہ سب سے امن والا شہر ہے، وہاں جانوروں کو بھی نہیں مار سکتے، اگر کوئی گھاس اگ گئے اسے اکھاڑ بھی نہیں سکتے، اس کو بھی امن نہ ہے۔ اور دعا کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پاک پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنائے۔ پوری دنیا میں جتنا امن واقعی میں وہاں ہے کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں اتنا امن نہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا اس شہر کی قسم، کون سا شہر؟ امن والا شہر، جس کی تعریف ابھی آگے سورہ 3 میں آئے گی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ شہر تو امن والا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید شروع کی اور دعوت قرآن پیش کیا اور آخرت کی دعوت دینی شروع کی جو ان کے نظریے کے بالکل خلاف تھی، وہ کہاں جانتے تھے توحید، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کہاں جانتے تھے آخرت، بس اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اور کیا کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، زندگی بس اتنا ہی ہے، کھائے پیے مر گیا، اب آگے ہے کیا، کون پوچھے گا بھائی؟ اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ پوچھنے والا ہے مرنے کے بعد، تو کیا غلط کام کرے گا آدمی؟ غلط کام کرنا علامت ہے کہ آخرت کا یقین اس کو نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کا یقین ہے، جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے تو، لیکن جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وہاں ہر ایک کو امن مل گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا انہوں نے، کیسے ظالم تھے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے ستانے کو حلال سمجھ لیا اس شہر میں، جبکہ اس شہر میں جانوروں کو بھی امن تھا، لیکن جب آپ نے دعوت قرآن شروع کیا تو سب مخالف ہو گئے، دعوت توحید شروع کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرنے لگے تو سارے ہی اپنے بھی سب پرائے ہو گئے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، حلال سمجھ لیا، حلت سے ہے، حلال سمجھ لیا آپ کے ستانے کو، مارنے کو، نکالنے کو، سب کچھ ظلم زیادتی وہی تو کرتے تھے۔ آپ جو واقعات پڑھتے ہیں، اوجھڑی ڈال دی گئی، فلاں کر دی گئی، تو کہاں ہو رہا تھا یہ سب بھائی؟ مکے میں نہیں، اسی خانہ کعبہ کے پاس جہاں امن ہے وہاں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک جانور کو بھی امن ہے وہاں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا انہوں نے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے سے نکال نہیں دیا۔ تو یہ جو قرآن کی دعوت ہے یہ کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، اچھے بھلے لوگ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے، آپ سے ایگری نہیں کریں گے۔
یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ جب اس دعوت میں کسی کو خرخشہ ہو، پریشانی ہونے لگے، تو کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہونے دیجئے، وہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہی تو علامت ہے اس دعوت کے حق ہونے کی۔ ورنہ جو کچھ لوگ اپنے طور سے دعوتیں دے رہے ہیں، اس میں کہاں جھگڑا ہے بھائی؟ اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، کچھ جھگڑا نہیں، جڑتے چلے جائیں گے لوگ۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں کھرے کھوٹے کا فرق ہوتا جائے گا، غلط اور صحیح کا فرق ہوتا جائے گا۔ قرآن سب کو چھانٹتا چلا جاتا ہے، سب کو چھانٹتا چلا جائے گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس شہر میں آپ کے ستانے کو اور آپ کے نکالنے کو اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کو حلال سمجھ لیا ظالموں نے، جبکہ ایک جانور کو بھی وہاں کیا ہے بھائی؟ امن ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن انہوں نے نہیں دیا، دعوت توحید کی وجہ سے، دعوت آخرت کی وجہ سے، دعوت قرآن کی وجہ سے۔ کیا وہ آپ کے مخالف تھے؟ نہیں، وہ آپ کو تو صادق امین کہتے تھے۔ مخالف کس کے تھے؟ اس دعوت کے، دعوت قرآن کے مخالف تھے۔ 7ویں پارے میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ ان ظالموں کو دشمنی ہے آیتوں سے، آیت توحید سے، آیت آخرت سے۔ جو آپ پروگرام سنا رہے ہیں، یہ ان کے راحت کو غارت کر دیتا ہے۔ اچھا بھائی، اور کس کی قسم؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم۔ آدم علیہ السلام والد ہے نا، سب سے پہلے انسان ابو البشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وما ولد، اور جو اولادیں ہیں ان کی، جو بھی اولادیں ہیں جو گزر چکی، جو اس وقت ہیں، جو قیامت تک آئیں گی، ان سب کی قسم۔ اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، یہ مصیبت کا آنا، یہ تو اس دنیا کا مقدر ہے، اس دنیا میں ہے ہی تنگی ہے ہی پریشانی، لہذا آپ بہت پریشان نہ ہوں۔ جو بھی یہاں آیا ہے اس پر پریشانیاں آئی ہی ہیں۔ کوئی ایک انسان بتا دے دنیا میں کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک کسی پریشانی سے نہیں گزرے کبھی؟ کوئی بتا دے گا؟ پیدائش کے وقت اور تمام جو اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں، خود جو ہے پوچھ لو، ماں سے پوچھو، اور جو خدمت کر رہے ہیں والدین، ان سے پوچھو کتنی پریشانیاں ہوئی۔ ایک بچے کی تربیت میں پیدائش سے لے کر اس کے بڑے کرنے تک کتنی پریشانیاں وہ جھیلتی ہے۔ پھر جب خود انسان والد ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود دیکھ لے کہ اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، اور کیا کیا وہ جو محنتیں کرتا ہے، اور کیسے روکھی سوکھی کھا کر کے پھر بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اب جواب قسم سنیے، قسم کے بعد ہے پیغمبر، اگر آپ کو اس شہر کے اندر، امن والے شہر میں یہ ستا رہے ہیں، اور والد کی قسم یعنی آدم علیہ السلام کی، وما ولد، اور جو اولادیں ان کی ہیں، جو ہم سے پہلے آئی ہیں، آگے چلی گئیں، جو اس وقت ہیں، جو قیامت تک آئیں گی، وما ولد، ان سب کی قسم۔ اب کیا کہنا کیا ہے بھائی؟ بہت اہم بات فرمایا، لقد خلقنا الانسان، یہ آیت یاد کریں، بہت اہم آیت ہے، اس سے تسلی ملے گی دنیا میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ لقد، یہ ایک سچائی ہے، اس سے کسی انسان کو اختلاف نہیں، سچائی ہے۔ خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، فی کبد، اے فی مشقہ، مشقت کے اندر۔ دنیا کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کتنی پریشانیاں ہیں، اور موت کے بعد بھی انسان کے لیے کتنی پریشانیوں کی باتیں بتائی گئی ہیں، اگر یقین ہو تو۔ نہ یقین ہو تب بھی پریشانیاں ہیں، تب تو اور پریشانیاں ہیں مرنے کے بعد۔ اور اگر یقین ہے تو کچھ تیاری بھی کر لے گا انسان، نہیں تیاری ہے تو اور پریشانی ہے بھائی۔ یاد کریں کیا کہا اللہ نے؟ لقد خلقنا الانسان، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ مصیبتوں میں، غموں میں اس کو گھیر دیا ہے، غم ہی غم۔ کسی نے کہا ہے کھانے کا غم، پینے کا غم، بلڈنگ کا غم، رہنے کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، جی جانے کا غم، آنے کا غم، ہائے رے دنیا غم، جس کی خوشی ہے رنج و غم۔ اس کی خوشی میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہ جانے کتنے غم اٹھانے پڑتے ہیں خوشی کے وقت بھی۔ ایک ولیمہ، ایک شادی آپ کو کرنا ہو تو تھوڑے سے غم ہوں گے آپ کو، ایک مہینہ پہلے سے ٹینشن سوار ہوگا آپ کو، اتنے لوگوں کو بلانا ہے تو کیا کیا کھلانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔
ہے یا نہیں؟ جس کی خوشی ہے رنج و غم، کالج میں ہے پڑھنے کا غم، داخلہ لینے کا غم، پڑھ کے کچھ ہونے کا غم، نوکری پانے کا غم، کہتے ہیں کیا لکھوں فہرست غم، ہر آن غم ہر لمحہ غم۔ یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ فی کبد، انسان کو ہم نے غموں میں، مصیبتوں میں ایک دم گھیر دیا، جکڑ دیا ہے۔ تحریر غم، تقریر غم، پڑھنے کا غم، لکھنے کا غم، لیلا کا غم، محمل کا غم، ناکا کا غم، صحرا کا غم، فرقت کا غم، قربت کا غم، اور رونے کا غم، ہنسنے کا غم، یہ سارے غم انسان کو کیا ہے بھائی؟ سب گھیرے ہوئے ہیں، ہر وقت غم۔ ایک اہم بات لکھ دی، بہت اہم بات فرمایا، غم کے سارے ازدہوں کو بھی نگل جائے گا وہ۔ کون نگل جائے گا؟ غم کے سارے ازدہوں کو، یہ سب ازدہے ہیں جو غم کے ازدہے جو چھائے ہوئے ہیں، غم کے سارے ازدہوں کو بھی نگل جائے گا وہ، ہاتھ میں قرآن ہے تو کیا بحر غم آنے کا غم۔ اگر غم کا سمندر بھی ہو اور اللہ کی کتاب سے آپ جڑ جائیں، آپ کو یقیناً راحت ملے گی، دلی چین ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ دیکھو دنیا میں اگر خوشی چاہتے ہو، دلی خوشی، تو آپ کو میری کتاب سے ہی ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ غم کے سارے ازدہوں کو بھی نگل جائے گا وہ، ہاتھ میں قرآن ہے تو کیا بحر غم آنے کا غم۔ غم کا سمندر بھی ہو تب بھی یہ سب کو ختم کر دے گا، ایسا نسخہ اللہ نے اتارا ہے۔ آخرت سے دل لگاؤ ہو اگر جینے کا غم، اگر بہترین زندگی پانے کا غم ہو، جنت والی جہاں کوئی غم نہیں ہے، تو پھر کس سے دل لگاؤ دنیا میں رہتے ہوئے؟ آخرت سے۔ لیکن یہ بھی غم ہی ہوگا، وہاں کا غم تو ہوگا، غم آخرت کا بھی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا تصور کرنے والے ہو تو ان کو اور غم اس دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بے غم ہو جائیں گے، ان کو تو اور ڈبل غم، دنیا کا بھی غم ہے اور آخرت کا بھی غم۔ لیکن ہاں، اگر آخرت کا غم ہے، تیاری کر لیا، تو یقیناً آگے پھر آسانی ہی آسانی ہے۔ بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد۔ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، نہ کوئی کسی غم کا وہاں گزر ہے، کسی غم کا کوئی گزر نہیں۔ باقی دنیا میں جب تک بھائی، دیکھا آپ نے فہرست غم، ہر آن غم ہر لمحہ غم۔ یہ ترجمہ کیا کسی نے بہت خوبصورت، کبد کا، فی کبد۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو فی کبد، مشقتوں میں، غموں میں، مصیبتوں سے گھیر دیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹینشن اور زندگی کے لیے تمام اسباب جمع کرنے کی فکر کس کو ہے؟ انسان کو۔ باقی دیکھ لیجئے جتنے بھی حیوان ہیں، جانور ہیں، انہیں کوئی غم ہے بھائی؟ نہ پکانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ دسترخوان بچھانا ہے، نہ کمانا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے ایسا ہاضمہ ان کا بنایا ہوا ہے، جہاں گئے اپنا پیٹ بھر لیا۔ ان کو کچھ کرنا ہے کوئی تکلف؟ ہمیں آپ کو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کتنی چیزیں، ایک لقمہ اندر جانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا آپ اس سے پہلے۔ اب سنیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اس پر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے؟ وہ دنیا میں جب تک رہتا ہے، مہلت عمل اللہ نے دیا ہے، تو اسے دھوکہ کھا کر کیا سمجھتا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ بتاؤ، جس کو اللہ نے اتنا مصیبتوں میں گھیرا ہو، وہ آزاد ہے؟ اس پر کسی کی نظر نہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خود سوچے آدمی، تم کو مصیبتوں میں گھیرا کس نے ہے؟ یہ بیماری کون ڈالتا ہے؟ یہ بڑھاپا کون لاتا ہے؟ یہ کمزوری کون ڈالتا ہے؟ یہ کبھی سوچا؟ تم تو نہیں چاہتے ہو۔ یہ کوئی کرتا ہے نا، جو یہ سب کچھ ڈال رہا ہے، وہ تم پر پوری طرح اصل میں قادر ہے، جو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس پر موت ڈال دے، جس پر چاہے بیماری ڈال دے، جس پر چاہے خوشی ڈال دے، جس پر چاہے غمی کے پہاڑ ڈال دے، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ اکثر انسان سمجھتا ہے ہم بالکل آزاد ہیں، چاہے جو کریں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے؟ اللہ پوری طرح قادر ہے۔ جس نے تمہاری آنکھوں کو بنایا ہے، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ وہ آنکھوں سے ہی پوچھے گا قیامت میں کیا کیا دیکھا ہے میری مرضی کے خلاف۔ آگے آنکھوں کو بیان آ رہا ہے۔ یقول، انسان کہتا ہے، بہت اہم بات ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا؟ اہلکت مالا لبدا، اے کثیرا، لبدا مانے کثیرا،
میں نے تو بہت مال خرچ کیا اپنے ڈینگے مارنے کے لیے، کیا کہتا ہے؟ بہت مال ہم نے خرچ کیا ہے، یعنی مال خرچ کرتا ہے ان جگہوں میں جہاں اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، خرچ کرے گا اپنی مرضی سے، اور احسان رکھتا ہے کس پر؟ اللہ پر، کہ ہم نے تو بہت مال لٹا دیا، اللہ کے کہنے پر لٹایا ہے، بیواؤں کو دیا ہے، یتیموں کو دیا ہے، مسکینوں کو دیا ہے، جہاں اللہ نے کہا، جہاں اللہ راضی ہوتا وہاں خرچ کیا، وہاں تو 1 روپیہ 10 روپے خرچ کرنا مشکل ہے۔ پڑوسیوں کو اوپر اٹھایا ہے، جو پڑوسی کمزور ہیں ان کا خیال کیا تھا، یہ اللہ کہتے ہیں یہاں کہاں خرچ کیا؟ تم تو ان جگہوں میں مال خرچ کرتے ہو جہاں شہرت ہو جائے، جی ریا اور نمود کے مواقع میں دیکھو دل کھول کر کے خرچ کریں گے، شادی میں، بیاہ میں، فضول رسم و رواج میں کیسے خرچ کرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ یقول، کہتا ہے اہلکت مانے میں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، بہت سارا مال خرچ کر دیا، مالا لبدن، بہت ڈھیروں مال ہم نے خرچ کر دیا۔ دیکھتے نہیں ہیں لوگ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں خرچ کریں گے، پھر لوگوں سے بیٹھ کر کے ڈینگے ماریں گے، میرے بھائی 4 لاکھ خرچہ کر دیا میں نے ولیمے میں ہم نے اتنا خرچ کر دیا، جی غریبوں کو دیا تھا، اللہ تو کہتے ہیں فقیروں کو دے دو، غریبوں کو دے دو، ہمارے خزانے میں پھر جمع ہو گئے، تم اللہ کے خزانے میں جمع ہی کیے، کہاں کیے؟ تم تو اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے خرچ کیے ہوگا، ہماری ناک کیا ہو جائے بھائی؟ اونچی ہو جائے، لوگ کہیں کہ فلاں کی یہاں بھی شادی ہوئی تھی، ایسی ہوئی تھی، ویسی ہوئی تھی۔ یقول اہلکت، کہتا ہے انسان میں نے تو بہت سارا مال خرچ کیا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا تھا؟ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک نیت، ایک ایک ارادے، جہاں سے مال حاصل کیے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جہاں پھر خرچ کیے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیسے یہ خیال کر لیا جبکہ آنکھ دینے والا کون ہے؟ جس سے دیکھتے ہیں وہ دینے والا کون ہے؟ جو آنکھ دینے والا ہے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا انسان کی 2 آنکھیں ہم نے نہیں بنائی ہیں بھائی، کسی اور نے بنائی ہیں؟ تو جس نے 2 آنکھیں دیا ہے دیکھنے کے لیے وہ خود تم کو کتنا دیکھ رہا ہے، خود سوچو۔ اس کی نظر ان ربک لبالمرصاد، گہری نظر ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی، وہ آنکھیں دینے والا تمہیں خود دیکھ رہا ہے، تمہارے ارادوں اور نیتوں کو دیکھ رہا ہے، کس نیت سے خرچ کرتے ہو۔ مال خرچ کرنے کا تذکرہ قرآن میں کثرت سے ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ کمایا ہم نے ہے تو اب مرضی سے ہی سے خرچ کرے، بھائی دی ہوئی طاقت کس کی تھی جس سے کمایا تھا؟ اللہ کی، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان، ایک زبان اور 2 ہونٹ ہم نے نہیں بنائے ہیں، کسی اور نے بنائے ہیں، جس سے بولتے ہو، اللہ ہی کے خلاف بولتے ہو جس زبان سے، اس زبان کا بنانے والا کون ہے؟ قوت گویائی اس میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ وشفتین، یہ جو 2 ہونٹ بنائے ہیں کس نے بنائے؟ خود بنایا اس کو، سبحان اللہ۔ اللہ ان ہونٹوں کو ہٹا دے خالی سامنے سے، انسان کتنا بھدا معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ دیکھ کر بھاگیں گے، ڈر جائیں گے، بچے ڈر جائیں گے۔ وشفتین، شفت مانے ہونٹ کے، شفتین تثنیہ ہے، 2 ہونٹ ہم نے بنائے خوبصورتی کے لیے۔ اللہ اکبر، آدمی ایک ایک آزو کو سوچے، یاد کرے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ولسان، جن کی زبان نہیں ہے بھائی، بول نہیں پاتے، ان سے پوچھو بولنے کی قیمت، اور جن کے پاس ہے دن بھر فضول بولتے ہیں، کام کی بات بولے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے۔ ولسانا وشفتین، اور وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، برائی کا راستہ بھی سمجھا دیا ہے تاکہ اس سے بچ سکے، اور بھلائی کا راستہ بھی، اس کی تفصیل بھی ہم نے وحی کے ذریعے، اپنی کتاب میں، نبیوں کے ذریعے سے ہر زمانے میں بتا دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ آیت میں اکثر سناتا ہوں، دیکھیے آگے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ سَبِيلَيْن، ہم نے دونوں راستے، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی، خیر کے بھی اور شر کے بھی، دونوں راستوں کی تفصیل ہم نے بیان کر دی قرآن میں۔ یہ ہے غلط راستہ جو انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور یہ ہے صحیح راستہ جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں انسان کو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت دی ہے سبیل، راستے کی، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔
فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت لے رہا ہے، ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے، تو وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ کس کا فائدہ کر رہا ہے؟ اگر کوئی ہدایت والا راستہ اپناتا ہے، قرآن والا راستہ اپناتا ہے، نبیوں والا راستہ اپناتا ہے، تو وہ کس کا بھلا کر رہا ہے؟ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو راستے سے بھٹک رہا ہے، غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، برائی والا، جہنم والا، تو اس کا وبال کس پر آنا ہے؟ خود اسی پر آئے گا۔ آسان سی بات ہے۔ باقی اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اور دونوں راستے اس لیے بتائے تاکہ انسان غلط راستے سے بچ سکے اور صحیح راستے کو اختیار کر سکے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کیا ہے، فسق کیا ہے، اس کو بھی سمجھایا ہے۔ تقواها، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے تفصیل سے سمجھایا۔ تو کیا فرمایا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے برابر کے تم کو بتا دیے ہیں۔ اب سنیے بہت اہم بات، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اے انسان جس کو اللہ نے مشقتوں میں گھیر رکھا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کوئی قادر نہیں ہے، کون پوچھے گا ہم سے، اللہ نے کہا ہم تم سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہو، یاد رکھنا اس بات۔ فرمایا کہ ابھی تم نے تو گھاٹی پار نہیں کی۔ عقبہ مانے دیکھیے، جو اس کے اولین مخاطب ہیں عرب لوگ، ان کا چلنا جو ہے پہاڑوں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں ہوتا تھا، اس لیے ان کو ایسی مثالیں دی جا رہی جس سے وہ اچھی طرح بات کو سمجھ سکے، اس لیے ایسی مثالیں ان کو دی جا رہی۔ تو فرمایا ابھی تو تم گھاٹیوں کو پار نہیں کیے۔ گھاٹی عقبہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ نکلتا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے انسان وہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ گھاٹیوں والا اونچ نیچ، اوپر پہاڑ، بڑا خطرناک راستہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ابھی اس گھاٹی کو تم نے پار نہیں کیا تو جہنم سے کیسے بچ جاؤ؟ تو دشمن سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے تھے؟ گھاٹیوں والا، عام راستے پر نہیں چلتے تھے۔ وہ جو گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا تھا، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، اونچ نیچ کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، اس سے ہو کر جاتے تھے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ دشمنوں سے بچنے کا۔ آئے دن وہاں لوٹتے تھے، پیٹتے تھے، ہوتا تھا نہیں بھائی؟ تو اللہ نے کہا ابھی تم نے وہ گھاٹی نہیں پار کی جس سے تم جہنم سے بچ سکو۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک، کیا ہے آگے؟ وما ادراک ما العقبہ، ارے گھاٹی سمجھے؟ اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تم نے گھاٹی سمجھا؟ ہم نے کہا گھاٹیوں کو پار نہیں کیا ہے انسان تو نے، تو پہنچے گا کیسے جنت؟ گھاٹی کو پار تو کر پہلے۔ تو تم نے سمجھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کیا اس سے کہنا چاہتی؟ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ اس بات کو ہلکا نہ سمجھو، دوبارہ پھر اسی کا سوال کر لیا۔ وما ادراک ما العقبہ، تم نے جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اے اللہ ہم نے تو نہیں جانا، آپ بتا دے۔ تو سنو کیا ہے وہ گھاٹی۔ وہ گھاٹی یہ ہے، چار چیزوں کو بیان۔ یہاں مال خرچ کرو، کہتے ہو کہ ہم نے بہت خرچ کر دیا، ڈینگے مارتے ہو، مال خرچ کرنے کی جگہ تو یہ تھی، یہاں خرچ کرتے تو اللہ کیا ثواب ملتا ہے۔ تم نے تو اپنی مرضی سے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بگھارنے کے لیے خرچ کیا مال کو۔ دیکھ لیجیے شادی بیاہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں بھائی؟ ہماری ناک اونچی ہو جائے۔ سماج میں چونکہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کون سی دلیل ہوگی؟ فرمایا وہ گھاٹی یہ ہے، فک رقبہ، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ اس وقت غلام تھے تو آزادی کے لیے اپنے مالک کو پیسہ دیتے تھے، تو پیسہ تو غلاموں کے پاس ہوتا نہیں تھا، بیچارے کما کما کر کے وہ پیسہ جو طے ہوتا تھا آزاد ہونے کے لیے وہ ادا کرتے تھے، تب آزاد ہوتے تھے۔ اگر ایسا کوئی غلام ہو جس کے مالک نے کچھ پیسہ آزاد کرنے کے لیے طے کر رکھا ہو، وہاں مال خرچ کرو، اور اس غلام کو انسان کی غلامی سے آزاد کر دو، تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنے مالک حقیقی کا غلام بن سکے۔ بھائی اسلام ہی نے تو آ کر غلامی کو کیا کر دیا ہے بھائی؟ ختم کر دیا جڑ سے۔ ہر جگہ کیا کر دیا بھائی؟ غلام آزاد کرو، یہ غلطی کی ہو غلام آزاد کرو، تم سے یہ غلطی ہوئی اب غلام آزاد کرو۔ تو یہ اس طریقے سے حکمت کے ساتھ غلامی کو کیا کر دیا قرآن نے؟ ختم۔ سب ایک انسان کے غلام نہیں رہو گے، اب غلام بننا ہے اور بندہ بننا ہے تو کس کے بنو؟ وہ اللہ کے بنو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فک رقبہ، کسی کی گردن چھڑانے میں پیسہ خرچ کیا تم نے؟ نہیں۔ چلیے اب تو غلامی نہیں ہے، تو اب کیسے گردن چھڑانے میں خرچ کرنا ہے؟ تو اب طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مقروض ہے، قرض میں بیچارہ ڈوبا ہوا ہے، آپ وہاں پیسہ خرچ کر دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم پھر تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ ہے عقبہ، یہ ہے گھاٹی جو تم پار نہیں کر پاؤ گے۔ بھائی گھاٹی ہے، بہت اونچائی ہے، یہاں کون پہنچتا ہے؟ یہاں کوئی پہنچتا ہے بھائی؟ کسی کا قرض ہے، ایک آدمی مالدار ہے، وہ جا کر دے دے بھائی صاحب آپ کا سنا بڑا قرض ہے، لیجئے پیسہ اور اپنا قرض ادا کر دیجئے، تمہاری گردن آزاد ہو جائے۔ فک رقبہ،
فکو مانے چھوٹ جائے، رقبہ مانے گردن، تمہاری گردن چھوٹ جائے. ورنہ جب ادھر سے گزرتے ہیں تو وہ جو قرض والے ہیں جنہوں نے قرض دیا وہ کیا کرتے ہیں بھائی السلام علیکم اتنا تو کہیں گی ہے یا نہیں، بلا وجہ کیوں سلام کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی قرض ہے، اس کی گردن چھڑا دو. فک و رقبہ. اور بھائی او اطعام، یا کھانا کھلاؤ بھوک کے دنوں میں، جہاں بھوک مری ہوئی ہو، کرونا آ گیا، اس وقت لوگ کتنے محتاج تھے بتائیے، ایک ایک پیسے کے محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے. اس موقع پر یعنی ویسے تو ہمیشہ ہی مسکینوں کو کھلانا ہے، لیکن خاص طور سے جب بھوک مری آ جائے اس وقت کھلانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور فرمایا یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، اس کو سب عبور نہیں کر پاتے ہیں، اس کو پار نہیں کر پاتے ہیں. اپنی مرضی سے مال تو خوب خرچ کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی سے مال خرچ کرنے والے نہیں ہیں دنیا میں. کسی کے گردن چھوڑا دو، کسی کی مصیبت آسان کر دو. او اطعام، یا کھنا کھلا دو بھوک کے دنوں میں. اور سنیے تیسری چیز، یتیمن ذا مقربہ، کوئی یتیم ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے، ڈبل حق بنتا ہے، یتیم بھی ہے اور ساتھ قریبی رشتہ دار بھی ہے، تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، یتیم کی کفالت کا بھی ثواب ملے گا. وہاں مال خرچ کر دو. اللہ یہاں کہتا ہے یہ عقبہ ہے، یہ گھاٹی ہے، یہ پار کر دو تو اس پار جنت ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ یہاں کوئی خرچ کرے گا بھائی؟ یہاں نہ نام ہوگا نہ نمود ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں کون خرچ کرے گا؟ جس کو آخرت کا یقین ہو، اللہ کی باتوں کا یقین ہو، وہی خرچ کرتا ہے، اسی کے لیے آسان ہے، ورنہ سب کے لیے آسان نہیں. اچھا بھائی، او مسکینن ذا متربہ، یا کوئی مسکین ہے جو مٹی سے بیچارہ اٹا ہوا ہے، اس کی حالت جو ہے خراب ہے، گرد و غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی گھر اس کے پاس نہیں ہے، مسکین ہے، گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس، فقیر آدمی ہے جی، مٹی ہی میں رہتا ہے. یہ بھی مطلب ہے، جانتے ہو کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، جہاں چاہا وہیں وہ رہ لیتا ہے. ایسا شخص ہے تو اس پر جا کے پیسہ خرچ کر دو، اس کو دے دو، 10,000 20,000 اسے دے دو. لاکھوں خرچ کرتے ہو شادی بیاہ میں جس کا کوئی حاصل نہیں، نہ آخرت میں کوئی بدلہ ہے اس کا، اس لیے کہ اس کو جس نیت سے خرچ کیا ہے وہ نیت اللہ جانتے ہیں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے کس لیے خرچ کیا تم نے. او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی والا، متربہ تراب سے ہے، تراب مانے مٹی والا ہو. یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھیے بعض غریب فقیر ایسے آتے ہیں، آتے ہی چارپائی پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ فوراً زمین بیٹھ جائیں گے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ سخت محتاج ہے، واقعی میں ہے فقیر. ورنہ آج کل جو لوگ آتے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ وہ آپ کے ساتھ ہی آگے اوپر ہی بیٹھیں گے. بہت سی عورتیں بھی آتی ہیں تو نیچے نہیں بیٹھتی ہو جی، متربہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اوپر بیٹھی. متربہ تراب، مٹی پر آگے بیٹھ گئے بے تکلف، کیونکہ وہ محتاج ہے. یہ بھی مطلب ہے. اچھا، تو ان جگہوں میں خرچ کرنا ہے تو ایمان ہو چاہے نہ ہو، ہر حال میں خرچ کرو گے اللہ کے یہاں مل جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں. ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ خرچ کرنے والے کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو، تب اس کا بدلہ ملے گا. بغیر ایمان کے تو کچھ نہیں. بغیر ایمان کے تو اللہ نے کہا ایسے ہی ہے خرچ کرنا، جیسے کسی نے کھیتی بوئی اور اس میں کیا لگ گیا؟ آخر میں پالا لگ گیا اور سب کا سب ختم. کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم. کافر جو خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا اس کی مثال دی، جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، کافر ہم سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنی ہاسپٹلیں ہیں اور نہ جانے کتنی خدمت عوام کی وہ کر رہے ہیں، فری کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان کی مثال، یہاں جو کچھ ہمیں دینا ہے اس دنیا میں ہم انہیں دیں گے، آخرت میں نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ان کی مثال مثلہم فرمایا کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت. ان کی کھیتی کی مثال، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کھیتی کی گئی اور آخر میں اس میں کیا لگ گیا؟ پالا لگ گیا، سب برباد. یہی حال ہے. آخرت میں جب پہنچیں گے تو کسی ایک عمل کا بھی کوئی اجر اللہ کے ہاں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ملے گا. جو کچھ اللہ کو شہرت دینا ہے، نام نمود دینا ہے، وہ کہاں دے دیں گے ان کو؟ اسی دنیا میں، آخرت میں. فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ گھاٹی پار کرنے والے ہیں، 4 چیزیں بتائی گئی. پھر شرط یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو یہ آمنو جو ایمان لائے ہیں، ان میں سے ہونا شرط ہے. اچھا بھائی، وتواصوا بالصبر،
اور کیا کرے بھائی؟ صبر کی، وہ خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی کیا کرتا رہے؟ تلقین کرتا رہے۔ وہی چار چیزیں جو سورہ عصر میں آئیں گی، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی ہے تقریباً۔ اور یہ چار چیزوں کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے، سورہ عصر میں آئے گی۔ چار چیزیں جنت میں جانے کے لیے شرط لازم ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں شرط ہیں جی۔ ایک دو آیت اور ہے، دیکھیں، وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی وصیت و نصیحت دوسروں کو بھی کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے خود تو کرنا ہی ہے صبر، یہ تو اس میں ہے ہی ہے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجئے صبر کی، استقامت کی، ایمان پر کیا رہے؟ وہ جمے رہیں آخر تک۔ اور ان باتوں پر جو عقبہ ہیں، مسکینوں کو کھلانے پر اور فلاں پر، چار چیزیں گزری نا اوپر، ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ایمان پر استقامت اختیار کی۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور مخلوق پر رحم کرنے کی وصیت بھی ایک دوسرے کو کرتے رہو، کہ آپس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے پر رحم کھاؤ، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنو، تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا کس پر رحم کرے؟ تم پر رحم کرے۔ وتواصوا بالمرحمہ، مرحمہ کے معنی کیا ہے؟ رحم کرنے کی وصیت اور نصیحت دوسروں کو کرتے رہو، یعنی خود بھی رحم کرو اور دوسروں کو بھی یہ درس دو کہ بھائی رحم کرو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہو، رحم کرو، اس کی وصیت کرو۔ تو پھر کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اوپر جو چار کام ذکر کیے گئے عقبہ کے عنوان سے، چار کام، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، اور پانچویں چیز تھی ثم کان من الذین آمنوا، اور چھٹی چیز تھی وتواصوا بالصبر، اور ساتویں چیز تھی وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ جو سات کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پاس نامہ ان کو دیا جائے گا۔ اچھا بھائی، اب آخر میں فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا کفر کریں گے، ہماری باتوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے، آیتوں کا کیا کریں گے بھائی؟ کفر کریں گے، نہیں مانتے ہیں، کچھ بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ ہم اصحاب المشأمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ جو کون ہیں؟ بڑے منحوس لوگ ہیں، شوموں سے بھی ہے، منحوس نحوست والے یہی ہیں، بائیں ہاتھ والے یہی ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی فعل نامہ دیا جائے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ فعل ہو چکے، بازی ہار چکے۔ آخری آیت، اتنا ہی نہیں کہ فعل نامہ دے کر چھٹی، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ میں ان کو داخل کر کے کھڑکی اور دروازے کو ہر طرف سے بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اس آگ نار مؤصدہ اے مغلقہ، اسی کو کیا کر دیا جائے گا؟ پورے طور سے ان کو اسی آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ کس کو؟ جو کفروا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا کیا کرے بھائی؟ کفر کریں گے، تو ان کے لیے یہ سزا ہے، اور جو ہماری باتوں کو، ہماری آیتوں کو مانیں گے ان کے لیے اوپر جزا بیان کی گئی، اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصحاب المیمنہ سے، میمنہ میں سے بنائے، داہنے ہاتھ والوں میں سے بنائے۔ اصحاب المشأمہ جن کو کہا، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔